باپ نے جائیداد میں بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا، سارا بیٹوں کو دیا، تو کیا حکم ہے؟ اس کی جائیداد ہے، بیٹوں کو چاہے دے دے، چاہے بیٹیوں کو چاہے دے دے، چاہے کسی کو بھی نہ دے، لیکن یہ ہے کہ عند اللہ وہ غلط ہے، اس کو دینا چاہیے۔ بیٹوں کا بھی حصہ ہوتا ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اچھا، بیوی اگر بدتمیز ہے تو بدتمیزی سے بات کرے تو شوہر کیا کرے؟ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم میں نے وہاں پہ پورا ڈیٹیل ترجمے میں بتایا تھا کہ عورت کی مثال کھیتی کی ہے۔ کھیتی، جب ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، زمین ہوتا ہے، پہلے ہم اس کو نرم کرتے ہیں، بناتے ہیں، پھر اس میں بیج ڈالتے ہیں، پھر اس کے بعد دن رات اس کو جاتے ہیں، 2 ٹائم پانی دیتے ہیں، جو اور گندے وہاں پہ پودے ہوتے ہیں تو وہ ہم نکال دیتے ہیں وہاں سے، اور جب سردی آتی ہے تو اس کے اوپر پلاسٹک لگاتے ہیں، اور ہر طرف سے ہم اس کا خیال رکھتے ہیں۔ بیوی کی بدتمیزی یہی ہے کہ شاید اس کا کوئی، آپ کا مطلب کوئی بھائی ہے، وہ اس کو تنگ کرتا ہے، اب حق تو اس کا ہے، شوہر کا ہے، لیکن اس کا بھائی بھی ایسا آتا ہے، ایسے جیسے کوئی اس کا شوہر ہے، آرڈر دیتا ہے، یا بہنیں ہیں گھر میں، یا آپ کے ماں باپ ہے، تو اگر ایسے ایک بندہ مطلب بیہیویئر کرتا ہے تو ہاں ظاہری بات ہے پھر بیوی تو بدتمیز بنے گی، لہٰذا اس کا حل نکالے دے کے، اور اس کے ساتھ جیسے کھیتی کا مثال ہے اس طرح اس کو پروان دے دے، 5 سال 2 سال 4 سال، آہستہ آہستہ چینج ہو جائے گا۔ انسان باتوں سے ہی چینج ہوتا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں، جو مکے کے کافر تھے وہ کافر تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگو کرتے تھے، اس کی نام پھر عرشوں پہ لکھ گئے، عرشوں میں ان کی خوشخبری آتی تھی، عرشوں میں ان کے تذکرے ہوتے تھے، تو وہ محنت سے ہوتا ہے، محنت کریں، اس کو تبلیغ کرے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو۔ دوسرے دعاؤں کا بھی اہتمام کرے، بندہ گھر جائے السلام علیکم بولے، چاہے آگے کوئی ہو یا نہ ہو، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد سورت، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھے، درود ابراہیم اللہم صلی علی محمد، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو یہ پڑھے گا اس کے نسل میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈالے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں ڈالی، ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسماعیل علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام، یہ سارے انبیاء اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں آئے تھے، تو ایسا نسل اللہ ڈالتا ہے۔ سلام کرتا ہے تو شیطان باہر رہ جاتا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، یہ دعائیں ہوتی ہیں مسنون، یہ کرے تو اس سے بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ یہ نہ ہو بغیر سلام کے جانوروں کی طرح داخل ہو جائے، شیطان ساتھ ہو جاتے ہیں، کئی پہ پیالی بھی پڑی ہوتی ہے تو یہ آؤٹ ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے اس پہ، یہ کیوں رکھا ہے، یہ کو بھائی چپ چاپ ہٹاؤ، دوسری جگہ رکھو، انسان ہے، ہو جاتے ہیں ان سے بھی، چپل نہیں ہے تو بس جھگڑا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دعا پڑھتے تو دعاؤں کا پھر اثر ہوتا ہے، اہتمام کرے دعاؤں کا۔ بغیر داڑھی والے کا اذان اور اقامت کا حکم، بغیر داڑھی والا اذان اقامت تو کر سکتا ہے لیکن نہیں کرنا چاہیے، خاص کر اقامت تو بالکل نہیں۔ ابھی پچھلے جمعے کی بات، ہم گاؤں میں تھے تو وہاں پہ مولانا صاحب نماز پڑھا رہے تھے، آئی تھنک اس کا پہلے سے شاید وضو نہیں تھا، انسان ہی بھول گیا تھا یا ٹوٹ گیا یا جو بھی تھا، دوسری رکعت میں جیسے کھڑے ہوئے تو سلام پہن کے باہر نکل آئے، پھر ایک قاری صاحب دوسرا آگے ہوا اور اس نے نماز پڑھائی۔ اب یہ اگر مکبر جو اقامت والا تھا وہ پڑھا لکھا تھا مطلب دینی لحاظ سے، تو اس کا آسان طریقہ تھا، اگر اس کا وضو ٹوٹ جاتے، انسان ہے یہ ہاتھ یوں پیچھے کرتا تو اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس کو وضو ہے، وہ آہستہ 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 آگے آتا اور وہ وہی سے نماز آگے چلا جاتا اور نماز آگے یہ چلا لیتا، شروع کر لیتا۔ تو اس لیے تھوڑا سا ہو، پھر اگر اس کی داڑھی نہیں تھی تو داڑھی، بغیر داڑھی والے کا پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی، تو اس لیے داڑھی کا ہونا لازمی ہے، اذان کا ہونا بھی لازمی ہے۔ احتلام کی حالت میں اٹھا اور ہاتھ ٹینکی میں ڈبویا تو پانی کا حکم، اگر ہاتھ پہ نجاست کا ہونا ظاہر ہے کہ ہاں واقعی میں اس کو پتہ ہے، فیل ہو رہا ہے، اور پھر ٹینکی میں ہاتھ ڈال، اور ٹینکی بھی چھوٹی تھی، تو پھر اس کا جو پانی ہے وہ سارا گندا ہو جاتا ہے۔ اگر بڑی تھی 10x10 جیسے ہوس کے حکم ہے یا بڑی ٹینکیاں تھی تو وہ پھر پلید نہیں ہوتی، اگر ہاتھ پہ نجاست کا ظاہر ہونا تھا، لیکن اکثر ہوتا تو نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے دھوئے تھا، مطلب اس کا احتیاط کے لیے کہتے ہیں کہ پہلے ہاتھ دھوئے اس کے بعد پانی میں ڈبوئے، تو ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے، گندگی ہوتی نہیں ہے اس پہ، تو ایسی صورت میں اگر ہاتھ چلا گیا پانی میں، بالٹی میں، تو پلید نہیں ہوتے۔ لڑکیاں ہاتھ پاؤں سے بال صاف کر سکتی ہے اگر زیادہ ہو، اگر زیادہ نہ بھی ہو تو بھی صاف کر سکتی ہے۔ آج کل کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین ایسا ہے کہ بس عورت کو بالکل فیشن نہیں کرنا چاہیے، یا عورت بالکل سیدھی سادھی ہو، یا بالکل برقع۔ میں کہتا ہوں کہ عورت جتنی بھی فیشن کرے وہ کم ہے، جتنی بھی اپنے آپ کو بناؤ سنگار کرے وہ کم ہے۔
ٹھیک ہے زیادہ کر لے، لیکن ایک شرط یہی ہے کہ وہ بناؤ سنگار، اب ہاتھ پاؤں سے یہ بال نکالے بالکل وہ اس کے ہاتھ پاؤں صاف ہو جائے، پھر یہ نکلے اور جو تنگ پاجامہ یا تنگ وہ شلوار پہنے یا اتنے اتنے ہاستین اور یہ ہاتھ اس کے نظر آتے ہیں، پھر گناہ ہے نا۔ پھر مرد تو دیکھنے ہیں، مرد جب آئے گا، مرد کو بھی نہیں چاہیے کہ دیکھے، لیکن ظاہری بات ہے مرد جب اس کے سامنے ایک بندہ عورت کھڑی ہے جس کے بال اور اس کے وہ کپڑے ایسے ہو کہ وہ پوری اس میں نظر آتی ہے، تو پھر ظاہری بات اس کا تو نظر پڑے گا اس پہ۔ اور پھر کچھ مرد جو اس کے ساتھ کچھ عورتیں کہتی ہے تم بدتمیز ہو، عورت نہیں دیکھی جو اس طرح دیکھتے ہو، تو عورت اگر خود پردہ کر لے پھر مرد، میرا ایک دوست تھا، وہ ذہن تو اس کا غلط تھا لیکن ایک ویسا یاد آئی کہانی، وہ کہتا تھا کہ جو عورت پردے میں ہوتی میں اس کو بالکل نہیں دیکھتا، میں کہتا ہوں یہ پردے میں ہے، یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اور جو بغیر پردے کی آتی ہے یا اس طرح تو میں بالکل گور گور کے اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ خود اپنے آپ کو دکھا رہی ہے تو ہم نے تو دیکھنا ہے۔ غلط تھا، لیکن ویسے ایک بات یاد آئی، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں پھر ایسے بیہیویئر بھی کرتے ہیں، تو جتنی بھی بال نکالے خوبصورتی کرے لیکن پردے میں ہو۔ پھر پردہ اگر اتارے تو اپنے شوہر کے سامنے، اپنے گھر کے اندر، اپنے کمرے کے اندر، باقی کہے بال نکالنے میں کوئی یہ بہویں وغیرہ یہ بھی بنا سکتا ہے، بہت زیادہ اگر بڑے ہو، نارمل ہو پھر تو نہیں کر سکتے، کچھ کو ضرورت سے بہت زیادہ بڑے تھے اور آنکھوں میں آتے ہیں وہ بھی بنا سکتا ہے، بہت زیادہ پتلے نہیں کر سکتے، اور ہاتھ پاؤں جو باقی وجود ہے اس سے تو باہر نکال سکتے ہیں۔ سیونگ اکاؤنٹ میں جو بچپن سے میرے والدین نے جمع کیے تھے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا یہ حکم ہے کہ اگر یہ جہاں پہ اکاؤنٹ ہے وہاں سے معلومات کر لے کہ اس کے والد صاحب کتنے پیسے جمع کرتا تھا، مہینے کے مثال 1000 روپے جمع کرتا تھا تو 12 مہینوں کے 12,000 ہو گئے، پھر اس طرح وہ 12 سال ہے تو 12 سالوں کے حساب لگا لے، 1,20,000 بنتے جتنا بنتا ہے، پھر 30 سال جتنے بھی تھے، مثال جتنے پیسے اس کے والد صاحب جمع کرتا تھا اس حساب سے، آج کل تو کمپیوٹرائز دور آ جاتا ہے سامنے، مثال اس کا بن گیا 30 لاکھ روپے، اب 30 لاکھ روپے سے اوپر جتنا یہ اس کے والد صاحب نے جمع کیے تھے، اس سے اوپر جتنے پیسے تھے، مطلب 1 لاکھ تھے، 2 لاکھ تھے، جو اوپر تھے وہ پیسے اٹھا کے اللہ کے نام پہ صدقہ کرے، ثواب کی امید نہیں رکھنا ہے، ثواب کی امید نہیں رکھنی، یہ سود کے پیسے تھے، اور جو اس کے تھے جو اس کے والد صاحب نے جمع کیے تھے وہ صاف ہے، وہ یہ استعمال کر سکتا ہے۔ جلدی میں نماز پڑھتی ہوں، آفس میں سنت نہیں پڑھتی تو کیا حکم ہے؟ میری بہن آفس تو جانا ہی نہیں چاہیے تو آپ وہاں پہ نماز کیا پڑھتی ہوگی؟ مردوں کے درمیان بیٹھ کے معذرت، لیکن عورتیں، یہ میرا دوست امریکہ گیا تھا پچھلے دنوں، وہ کہتا تھا یہاں سے نکل کے 16 گھنٹے ہم فلائٹ میں تھے اور ایک ہوسٹس آتی جاتی تھی، سارے لوگ اس کو دیکھتے تھے، تو نظام بنا ہے اور آج کل یہ ایک ماحول بنا ہے اور ماحول رواج بنا ہے، اور رواج کے خلاف، ماحول کے خلاف چلنا بولنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جو حق بات ہے وہ یہی میں بتا رہا ہوں، نہیں کرنی چاہیے عورت کو نوکری شوکری، جاب شاپ، ہاں ایسی جاب ہے جیسے کوئی گائنی سینٹر ہے، مثال نرسری ہے بچوں کی، یا اسکول ہے اس میں بچوں کو پڑھاتی ہے یہ عورت، تو اگر وہاں پہ مطلب پروٹیکشن ہے اس کا، سارے عورتیں ہیں مرد نہیں ہیں، ایسے سچویشن میں یہ عورت نماز پڑھتی ہے اور جلدی بھی ہے، پھر بھی سنت اگر ایک دن رہ جائے تو خیر ہے، لیکن ڈیلی روٹین بنائے تو یہ بالکل غلط ہے، سنت ہے، پڑھنی چاہیے اس کو۔